والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، آج ہم طہارت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ طہارت ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر بغیر طہارت کے کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو نہ صرف اس کی نماز باطل ہے بلکہ وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور علماء فرماتے ہیں کہ بغیر طہارت کے عبادت کرنا یہ کفر ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ تعظیم خدا کے خلاف ہے اور تعظیم عبادت کے خلاف ہے کہ بندہ بغیر طہارت کے عبادت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو دو چیزیں ہیں، وضو اور غسل، ان چیزوں کو طہارت اصغر اور طہارت اکبر کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے وضو لازم ہو جائے اس سے حد سے اصغر، اور ہر وہ چیز جس کے ساتھ غسل لازم ہو جائے اس کو حد سے اکبر کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آج وضو کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو، اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھوو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر حکم ہے چار چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ چار چیزیں آلریڈی جو وضو کے اندر ہوں گی وہ فرض ہوں گی۔ تو امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ وضو کی وجہ سے، دنیا میں وضو کرنے کی وجہ سے، کل قیامت کے دن یہ دو چیزیں ان اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ تو فرمایا تم میں سے جو چاہے اس چمک میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور بتائیں، فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا جس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت صحیح طریقے کے ساتھ وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ فرمایا اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی جس طرح جہاد کے لیے بندہ کفار کی سرحد پر کھڑا ہو تو جتنا ثواب اس کو ملے گا، یہ عمل کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ اس کے نکل جاتے ہیں، اور جب یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو فرمایا اس کے سر کے بھی جو گناہ ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی خطائیں ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکل جاتی ہیں، اور یہ اس کے تمام گناہ جو ہیں وضو کرنے کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا، فرمایا یہ اضافی عمل ہے، یعنی کہ اس کے گناہ پہلے ہی جڑ گئے، اب جو بھی اس نے کرنا ہے اپنے درجات کی بلندی کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرے، فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔
اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک ایک بار وضو کرے تو اس نے وہ کیا جو اس پر فرض ہے، یہ ضروری چیز ہے، اور جو دو دو بار وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے، اور جو تین تین بار وضو کرے فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جو میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، یعنی ہر عضو کو تین تین دفعہ دھونا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک دن صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا بلال کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا، اور جب کبھی میرا وضو ٹوٹتا تو میں وضو کر لیا کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، تو فرمایا اس کو ہمیشہ لازم رکھنا۔ اب وضو کے اندر جو مسواک کیا جاتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ جو مسواک کرنا ہے وہ ضروری قرار دے دیتا۔ اسی طرح ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہیں وہ بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے زیادہ افضل ہیں، یعنی کہ جو بندہ مسواک کر کے وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، ادھر وہ بندہ جو بغیر مسواک کے وضو کر کے 70 نوافل پڑھتا ہے، فرمایا یہ مسواک کر کے وضو کرنے والا اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ مسواک کو بھی اپنے وضو کے اندر لازمی شامل کریں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ آگے وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض جو ہے وہ منہ کو دھونا ہے، دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم ان چاروں فرائض کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔